اللہ جب چاہتا ہے بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور ایک لمحے میں زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ جو انسان بادشاہ ہوتا ہے وہ فقیر بن جاتا ہے، اور جو فقیر کٹورا پکڑ کے مانگ رہا ہوتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے، اس کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دیوار توڑتے ہوئے مزدوروں کی تو قسمت بدل گئی۔ ایک دیوار کو توڑا جا رہا تھا جس کے اندر سے 2 ارب 90 کروڑ کا سونا نکل آیا، اور اب اس سونے کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سونے کا اصلی مالک کون بنے گا۔ ولاگ میں تفصیلات بتانے جا رہی ہوں، پورا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ جناب علی، مزدور جو ہیں وہ دیوار توڑ رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے مزدور جو ہے کتنی محنت کرتا ہے۔ سارا دن صبح سے شام تک پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے۔ دیوار توڑی جا رہی تھی، جب دیوار توڑتے توڑتے درمیان میں پہنچے تو ایک جگہ سے سونے کی قدیمی نایاب اینٹیں اور سونے کے سکے سے بھرا ہوا جو ہے ان کو ایک ٹرے ملتا ہے، جس پر وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ 90 لاکھ یورو ان کی قیمت تھی، جو کہ پاکستانی اگر قیمت اس کی لگائی جائے تو 2 ارب 90 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس کے وہ سکے اور سونے کی اینٹیں ہیں، لیکن اس کا اصلی مالک بنے گا کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو ریوارڈ دیتا ہے، اور اللہ جب بھی دیتا ہے، اوپر والا جب بھی دیتا ہے، چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ ان مزدوروں کے درمیان ایک اسٹوڈنٹ بھی موجود تھا جو سمر ویکیشن کے اندر مزدوری اس لیے کرتا تھا تاکہ وہ اپنے اسکول کے اپنے کالج کی جو ہے فیس پے کر سکے۔ بیلجیم کے اندر یہ دیوار توڑی جا رہی تھی، یہ واقعہ بیلجیم میں پیش آیا ہے۔ وہاں پہ یہ دیوار توڑی جا رہی تھی اور وہاں پہ یہ سونے کی اینٹیں اور سکے نکلے، جس میں سے انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس نے آ کر وہ سونا اور اینٹیں جو تھی، سکے جو تھے، وہ محفوظ کر لیا ہے، محفوظ جگہ پہ اس کو پہنچا دیا ہے۔ اور اب اس کے اوپر تقریباً بحث یہ چھڑ گئی ہے کہ کیا یہ سونا جو ہے وہ جو مزدور تھے جو دریافت کر رہے تھے، یہ دیوار گرا رہے تھے، ان کو ملنا چاہیے، یا یہ اصلی جو اس کے مالک ہیں، جن کی یہ فاؤنڈیشن ہے، جن کا یہ گھر ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، لیکن فی الحال سونا جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اس میں جو ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کی بھی قسمت بدل گئی، کیونکہ وہ اپنی سمر ویکیشن کے اندر فیس کے لیے بیچارہ کام کرتا تھا۔ جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے مزدوروں نے کچھ اینٹیں اور کچھ سونے کے سکے اپنے پاس بھی رکھ لیے۔ اگر ہم سوچیں تو ایک اگر اینٹ بھی ایک مزدور نے رکھی ہے تو اس کی تو ساری زندگی بدل گئی، یعنی کہ کروڑوں کی اس کی وہ قیمت ہوگی جو انہوں نے رکھی ہوگی۔ اگر ایک ایک اینٹ بھی دے دیں تو نئی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اب اس کا اصلی مالک کون بنے گا۔ میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو جو مزدور جو ہیں وہ دیوار توڑ رہے تھے، اگر تو یہ کسی نے چھپا کے رکھا ہے، کوئی چھپا کے بھول گیا ہے، تو یہ گھر جس نے خریدا ہے پھر اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو مزدوروں کو جب انہوں نے دیوار کھودی ان کو ملا تو کچھ حصہ مزدوروں کو جانا چاہیے، تاکہ ان کی قسمت سے یہ دیوار انہوں نے توڑی ہے تو ان کو یہ سونا ملا ہے، تو مزدوروں کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ اور باقی جو فاؤنڈیشن اگر کوئی چلا رہے ہیں، اگر نیک کاموں میں وہ اللہ کی انسانیت کے لیے، وہ جو ہے نا اللہ کی مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے وہ کام کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنا پیسہ سارا ادھر لگائیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا پیسہ ہمیں کبھی زندگی میں مل جائے گا۔ 2 ارب 90 کروڑ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کو کمانے کے لیے پوری صدیاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن مزدور جو کہ صبح سے شام تک اپنا پسینہ جو ہے اس کو شرابور پسینے میں ہو کر، پسینہ بہا کر جو ہے وہ روزی کماتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی سننی تھی۔ کسی نہ کسی طریقے سے سب کا رزق لگا ہوتا ہے۔ تو مجھے اس اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی خوشی ہے کہ اس کی نسلوں کی بھی زندگی سنور گئی، اور اس نے بھی ایک اینٹ رکھ لی ہے۔ تو یہ بیلجیم میں واقعہ پیش ہے۔ 90 لاکھ یورو اس کی جو ہے اصلی وہ قیمت ہے، اور اس کو اگر پاکستان میں کنورٹ کیا جائے تو اتنے پیسے بنتے ہیں۔ تو اوپر والے کے اوپر یقین ہونا چاہیے، وہ ہمارا یقین ہے، امید نہیں ہے رب تو کبھی بھی زندگی بدل سکتی، کبھی بھی بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے انسان بادشاہ بن سکتا ہے۔ تو یہ کہاوت پرانی ہی ہے کہ اللہ جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ یہ خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ انجوائے کریں۔ بری خبریں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اچھی خبر کو بھی انجوائے کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔